شعور نعت ہے رستہ مدینہ منزل ہے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ ناظرین و سامعین ذی وقار، پروگرام شعور نعت میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ رمضان ٹی وی کی انتظامیہ اور آپ کے میزبان آصف عادر کا محبتوں بھرا سلام۔ اللہ کریم کی بے بہا عنایات، فضل و انعام، ہم گناہگاروں پر احسان، اور اس ماہ رمضان کی برکت سے اس ماہ رمضان کی رحمت ہے کہ ہم اپنے دامن میں جو ہم نے سال بھر اور پچھلی عمر میں جو ہم نے گناہ سمیٹے، اب ان کو اللہ کی رحمت سے دھو رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے طفیل ہمارے گناہ دھو رہی ہے، ہمارے لیے بخشش کے رستے کھول رہی ہے، ہمیں اللہ کے ہاں اف و در گزر کا کرینہ، اور اللہ کے حضور ہماری التجائیں مستجاب ہو رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کا پروگرام بڑی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ آج کے دن سے جو نسبت ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ تمام امتوں کے شفیع بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، محسن بھی ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے ہے۔ چند اشعار آپ کی شان میں، آپ کے مناقب میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج کے مہمان کی طرف چلیں گے، اور پھر ان کا تعارف، اور پھر ان سے کلام، اور پھر انشاءاللہ بہت سی باتیں ہوں گی۔ آج کا سارا پروگرام بڑی عز و نیاز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرتے ہیں ان اشعار کے ساتھ۔ نثارہ کی متاع بے بہا حضرت خدیجہ نے، نثارہ کی متاع بے بہا حضرت خدیجہ نے، نبی محتشم کو دل دیا حضرت خدیجہ نے، فراوانی نعمت سے فقر جانب لیا رستہ، فراوانی نعمت سے فقر جانب لیا رستہ، کیا یوں زوجیت کا حق ادا حضرت خدیجہ نے، کیا یوں زوجیت کا حق ادا حضرت خدیجہ نے، حرا سے جب چراغ نور لے کر مصطفیٰ آئے،
جلایا دین کا پہلا دیا حضرت خدیجہ نے، اور نبوت کے مراحل میں سبھی دشوار رستوں پر، نبوت کے مراحل میں سبھی دشوار رستوں پر بڑھایا ہر قدم پر حوصلہ حضرت خدیجہ نے، اور نبی کی آل کے آدر مناقب وہ لکھے جس پر، نبی کی آل کے آدر مناقب وہ لکھے جس پر نظر کی خاص ام فاطمہ حضرت خدیجہ نے، نظر کی خاص ام فاطمہ حضرت خدیجہ نے۔ ناظرین و سامعین ذوالفقار، آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ کے ساتھ، آپ کی سماعتوں کی نظر ممتاز علی ممتاز صاحب جو کہ برلے سے ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں۔ ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور اللہ کریم نے اس کائنات میں بہت کم لوگوں کو ایسی صفات سے نوازا ہے کہ جو ہمہ وقت بہت سارے فنون اور بہت سارے ہنر میں ماہر ہوں۔ ماشاءاللہ ممتاز علی ممتاز صاحب نعت گو بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی لکھتے بھی ہیں، یعنی ثنا لکھتے بھی ہیں، اور بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں اور لحن داؤدی میں سامعین کی سماعتوں کو گداز بھی کرتے ہیں۔ اور ان کے 2 البم ریلیز ہو چکے ہیں۔ یوٹیوب پہ ان کا ساؤنڈ آف اسپرٹ کے نام سے چینل ہے جس پر تمام سامعین کی فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نعت کے پیرائے میں باتیں کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سنگیت پر بھی بڑا گہرا ان کا تعلق ہے اور اس پہ ماہر ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمان ممتاز علی ممتاز صاحب جو کہ آج ہمیں برلے سے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ممتاز صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا شکر ہے اور آپ کی دعا ہے۔ ماشاء ماشاء طرف آتا ہوں، آپ پلیز شروع کریے تاکہ جو ہمارے پاس فرمائشیں ہیں اور جو سامعین آپ کے لیے منتظر ہیں وہ آپ کی صوت سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام شعور نعت کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو جس طرح محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور اپنے زیب و زینت آرائش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے قلوب و اذہان کو منور مزین فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ تو سب سے پہلے میں اپنے لکھے ہوئے ایک نعتیہ کلام پیش کرتا ہوں، بسم اللہ۔ اور اس کی کمپوزیشن بھی ہے جو وہ بھی میری اپنی ہی ہے، جیسا کہ آپ نے تعارف کرایا۔ بہت اچھا تو نہیں کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اچھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس کا فیصلہ ہم سامعین اور ناظرین پہ چھوڑتے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمیں ضرور اپنی آراء سے نوازیں گے۔ جزاک اللہ۔ منبع بہر مایات ہے دامن تیرا، سبحان اللہ۔ منبع
گئے بہر مایات ہے دامن تیرا آل و اصحاب سے رنگین ہے گلشن تیرا آل و اصحاب سے رنگین ہے گلشن تیرا اور تیرے دیوانے نمازیں سے ادا کرتے ہیں تیرے دیوانے نمازیں سے ادا کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں سجا رہتا ہے درپن تیرا ان کی آنکھوں میں سجا رہتا ہے درپن تیرا. بہت خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں کہ دین کی ساری عبادات پہ جو بھاری ہے دین کی ساری عبادات پہ جو بھاری ہے وہ تیرا عشق ہے آقا وہ ہے درشن تیرا وہ تیرا عشق ہے آقا وہ ہے درشن تیرا. اپنی رحمت کی جوانی کو وہ دیتا ہے عروج اپنی رحمت کی جوانی کو وہ دیتا ہے عروج اور بن کے خود آنکھ
خدا تکتا ہے جو تیرا بن کے خود آنکھ خدا تکتا ہے جو تیرا منبع بحر عنایات ہے دامن تیرا آل و اصحاب سے رنگین ہے گلشن تیرا. واہ واہ واہ، کیا خوب شعر ہے ماشاءاللہ کہ بن کے خود آنکھ خدا تکتا ہے جو بن تیرا. کیا خوب، بہت خوب. اور ماشاءاللہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کریم نے آپ کے دامن میں شعر گوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ثنا خوانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہنر آپ کے دامن میں اللہ کریم نے ڈالے. اچھا ممتاز بھائی، یہ بتائیں کہ یہ نعت کا جو ہنر ہے یہ آپ کو خدا داد ہے یا آپ نے اس پہ محنت کی؟ کب سے مطلب یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا؟ تھوڑا سا اس کے بارے بتائیں. میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اپنے والدین کو، والد صاحب کو خصوصاً اور اپنے دادا مرحوم کو خصوصاً دوں گا. اور چونکہ میرا یقین ہے، ایمان ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت تھی کہ ان کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت تھی. ماشاءاللہ. تو ہمارے جو والد صاحب ہیں، جو دادا مرحوم ہیں، وہ صوفیانہ کلام پڑھا کرتے تھے، شاعری پڑھا کرتے تھے، نعت پڑھا کرتے تھے. والد صاحب کو بہت شوق تھا نعت کا، قوالی کا، تو وہ اکثر سنا کرتے تھے. جب ہم بچپن میں جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ان کو دیکھا ہے وہ نعتیں سنا کرتے تھے، قوالیاں سنا کرتے تھے. تو تقریباً مجھے 5-6 سال کی عمر میں میرے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ گئی تھیں. اور جب میں اسکول گیا تو 4تھی کلاس میں تھا جب میں نے پہلی دفعہ نعت شریف پڑھی تھی، 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی. تو میں نے کچھ باقاعدہ سیکھا نہیں ہے کسی سے، لیکن سن سن کے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا کر دی، محبت ایسی کہ سنتا ہوں کبھی کبھی تو کچھ ذہن میں آ جاتا ہے تو اسے کمپوز کر لیتا ہوں، اسے لکھ لیتا ہوں. اچھا ممتاز بھائی، جنرلی عوام میں ایک ویو ہے، ایک مطلب ایک فکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں مطلب خاص طور پہ شاعری اور یہ لحن جو ہے یہ خدا داد ہوتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ محنت سے یہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. لیکن میں جب خود کو دیکھتا ہوں تو میں آپ جیسی آواز تو نہیں نکال سکتا. میں نے کافی بار کوشش کی لیکن مجھے یہ نہیں مل سکا. لیکن ہاں تحت اللفظ میں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میرا ڈیفرنٹ انداز ہے، میرا اپنا انداز ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا محنت سے یہ ہنر سیکھا جا سکتا ہے کہ یہ واقعی یہ خدا داد صلاحیت ہے؟ میرا اس بارے میں خیال یہ ہے کہ خدا داد صلاحیت یا عطا جو بھی چیز ہے، ایک آپ کوئی بھی چیز ذہانت سمجھ لیں. ظاہر ہے گائکی میں بھی ذہانت ہے، شاعری میں بھی ذہانت کا استعمال تو ہوتا ہے. اگر آپ ایک ذہانت کو لے لیں کہ یہ اللہ پاک کی عطا ہے اور پھر دیکھیں کہ ذہانت کو لوگ منفی استعمال کتنا کرتے ہیں اور مثبت کتنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ تو ایسی ذہانت کو نیگیٹو سائڈ میں یوز کریں گے تو نیگیٹو ہو جائے گی، پازیٹو یوز میں کریں گے تو پازیٹو ہو جائے گی. لیکن پھر نیگیٹو یوز کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیگیٹیوٹیز میں کیا کیا چیز شامل ہے اور پازیٹیوٹیز میں کیا کیا شامل ہے. تو جب آپ ان کو اسٹڈی کریں گے، ان پر ایکسپلور کریں گے، سراغ لگائیں گے، غور و فکر تدبر کریں گے، ان کو دوسرے الفاظ میں عام آج کل کہتے ہیں کہ پالش کریں گے. یعنی صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہوتی ہے، لیکن ان کو پالش کرنا انسان کا اپنا محنت ہے. اس کے لیے آپ کو مطالعہ چاہیے، مشق چاہیے، کسی سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ غور فکر تدبر سیکھنا یہ ختم نہیں ہوتا ہے اور ہر چیز میں آپ کو چاہیے. اگر کسی نے آپ کے ٹیلنٹ کو رانگ سائڈ میں
پش کر کے استعمال کیا ہے تو آپ وہی ٹیلنٹ نیگیٹو میں چلا جائے گا. تو یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹریننگ ضروری ہے. یعنی میں تو یوں سمجھا کہ یعنی محنت سے یہ چیزیں اگر مکمل نہیں، بہت کامل معیار پہ نہیں، تو کم از کم بہت بنیادی معیار تک محنت سے حاصل کی جا سکتی ہیں. بالکل، میرا یہ ایمان ہے، یقین ہے، کیونکہ جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق استعمال کرنے کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا وہ بالکل کہ اس کے اچھے درجات کیا ہیں آگے جانے کے لیے. ماشاء اللہ. ممتاز بھائی، ہمیں فرمائش آئی ہے قبلہ مرحوم آل رسول کے شہزادے سید پیر نصیر الدین نصیر شاہ علیہ رحمہ کے کلام کی کہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ وہ کلام ہم پیش آپ کی کرتا ہوں طرف آپ کے آتے لیے. ہیں تو پلیز بسم اللہ. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. تیرا راستہ سلامت، میرا کام چل رہا ہے. تیرا راستہ سلامت، میرا کام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے اور نہیں عرش و فرش پر تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے اور کوئی یاد آ رہا ہے. میرے دل کو آج شاید کوئی یاد آ رہا ہے. میرے دل کو آج شاید جو یہ سیل اشک حسرت سر شام چل
میری زندگی کا تجھ سے واہ اور مجھے اس قدر جہاں میں مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا بس تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے واہ کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم کیونکہ تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے واہ واہ بہت خوب بہت خوب میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے اور کیا خوبصورت مصرع ہے جو حقیقت پر مبنی ہے کہ تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے ناظرین و سامعین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شعور نعت اور آج کے اس مہمان ہمارے ساتھ ہیں ممتاز علی ممتاز صاحب جنہوں نے ہمیں برلن سے جوائن کیا ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفے پہ جا رہے ہیں اسٹے ٹیون شعور نعت اس شعر کے ساتھ کہ تیری رحمتیں سلامت مجھے کچھ کمی نہیں ہے تیری یاد رون کے جاں تیری بات دل نشیں ہے اور سگیال تیرا عادل کرے عرض اتنی آخر ہمیں بول ایک سنا دیں بڑا شیریں نغمگی ہے بڑا شیریں نغمگی ہے ملتے ہیں بریک کے بعد مدینہ منزل ہے شعور نعت ہے رستہ مدینہ منزل ہے خدائے اعلیٰ بزرگ و برتر بھی تجھ پہ نازاں ہے میرے آقا خدائے اعلیٰ بزرگ و برتر بھی تجھ پہ نازاں ہے میرے آقا میں کیسے لفظوں کی سیپیوں سے نکالوں در کمال تیرا میں کیسے لفظوں کی سیپیوں سے نکالوں در کمال تیرا ناظرین و سامعین ذی وقار ایک بار پھر پروگرام شعور نعت میں خوش آمدید اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ مہمان تھے ممتاز علی ممتاز صاحب اور ہم نے پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب علیہ رحمہ کا کلام ان کی آواز میں سنا اور ہمیں آپ کی آراء بھی موصول ہو رہی ہیں آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ آپ اسی طرح اپنی آراء سے نوازتے رہیں کیونکہ آپ کی آراء ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے بھلے وہ تنقید ہے یا داد و تحسین ہے لیکن ہم دونوں طرف سے
دونوں طرح سے اسے ہم دل سے قبولتے ہیں، کیونکہ دونوں طرح سے اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر تنقید ہے تو اس میں ہمارا نکھار ہے، اگر داد و تحسین ہے تو اس میں ہمارا حوصلہ ہے۔ تو جیسے کہ پچھلے پروگرامز میں اور شعور نعت کا جو نام ہے، اس کے فکری لحاظ سے ہم گفتگو کر رہے تھے، نعت کے تاریخی سفر کے لحاظ سے، اور جیسا کہ میں نے شروع کے پروگرامز میں عرض کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس سیریز میں فکری، لسانی، معاشرتی، نفسیاتی اور سماجی طور پر گفتگو بھی کریں گے، تاکہ نعت کا جو پیرہن ہے، جو اس کی فکر ہے اور جو اس کی معاشرت کے ساتھ نقوش ہیں، جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کو ہم اس کا تھوڑا بہت ہم فہم و ادراک حاصل کر سکیں۔ تو چند ایک چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر آج کے ایک نئے مہمان کی طرف چلیں گے اور آپ کا تعارف کروائیں گے، اور ان کی خوبصورت آواز میں پھر ایک نیا کلام سنیں گے اور ناظرین و سامعین کی نظر کریں گے۔ ہم پہنچے تھے اعلان نبوت کے موقع پر کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو جو آپ کی محبت میں شیدا تھے، چاہنے والے تھے، جو تو بالکل آپ کی محبت میں کامل تھے اور جنہوں نے اپنے آپ کو آپ کی ذات میں فنا کر دیا تھا، انہوں نے تو منو ان آپ کی اس دعوت کو قبول کر لیا، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ہیں، جن کا جو کہ آج کا پروگرام بھی ان کی نظر ہے، ان کی نسبت سے یہ پروگرام ہے آج کا دن کا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اعلان نبوت کو دل سے قبول کیا۔ اور لیکن جو دوسرے احباب تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بھی تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو دل سے نہ قبولا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم پرانی فکر پر ہی رہیں گے، اور پہلے وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کی اپنے شعری پیرائے میں آپ کی تعریف کرتے تھے، توصیف کرتے تھے، لیکن جب آپ نے اللہ کے ایک ہونے کا پیغام، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا پیغام اپنے لب اطہر سے بتایا تو ان کو اچھا نہ لگا، تو وہی زبانیں جو آپ کی توصیف کرتی تھیں، جو آپ کی مدح کرتی تھیں، جو آپ کی شان میں قصیدے لکھتی تھیں، اور انہوں نے حجو گوئی پر اتر آئے اور انہوں نے ایسے اشعار کہنا شروع کر دیے کہ نعوذ باللہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی طرح کمی ہو سکے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کا مقصد تھا کہ تاکہ یہ جو اپنا پیغام لے کے آئے ہیں یہ مزید لوگوں کے دلوں میں گھر نہ کر جائے اور لوگ ان کے ساتھ مل نہ جائیں اور ان کا پیغام ہم پر غالب نہ آ جائے، اور یہ جو ہماری ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کی دنیا ہے یہ کہیں ختم نہ ہو جائے، ہمارا یہ جو جاؤ حشمت ہے یہ کہیں ختم نہ ہو جائے، جو سرداران مکہ کا یہ خوف تھا جو ان پر غالب تھا، اور وہ کسی طور بھی اپنی پرانی روش سے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو اس لیے انہوں نے، کیونکہ شعر ان کے لیے کہنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن ان کی فکر بدلنے سے، یعنی نئی فکر کو قبول نہ کرنے سے اور نئی فکر کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ سے انہوں نے وہی زبان جو توصیف کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن انہوں نے نئی فکر کے ٹکراؤ کے ساتھ اپنے رویے کو بدل لیا اور انہوں نے وہی بد کلامی کے لیے استعمال کر دی، اور اسی پیرائے مطلب گھٹیا قسم کی شاعری کرنا شروع کر دی، تاکہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی طرح شان وہ گھٹا سکیں۔ لیکن کون دنیا میں کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ کوئی رسول اکرم اللہ کے محبوب ہیں جو تمام کائنات کی وجہ تخلیقات ہیں، ان کی شان کون گھٹا سکتا ہے؟ جس کی شان میں اللہ کریم نے فرمایا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اس کی شان کس کے بس میں ہے کہ گھٹا سکے؟ جو گھٹاتے ہیں وہ خود ہی مٹ جاتے ہیں۔ تو کیونکہ جس کی شان بڑھانے والا اللہ مالک تمام جو جہانوں کا مالک ہے وہ خود ہو، تو پھر اس کی شان تو بڑھنی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے بلند کر دیا ہے۔ لیکن وہ زبانیں چنیدہ ہیں جو آپ کی تعریف کریں گی، جو آپ کی حمد کریں گی، جو آپ کی مدح سرائی میں لحن داؤدی کے ساتھ نغمے گائیں گی اور انسانیت کے دلوں میں آپ کے لیے محبت اجاگر کریں گی۔ تو یہ تھا ایک لمحہ کہ جو آپ کی قصیدہ گوئی سے لوگوں کا ہجو گوئی کی طرف آنا، یہ وجہ تھی اعلان نبوت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
نیا پیغام جو تھا اللہ کے ایک ہونے کا. تو یہ درمیان میں مرحلہ تھا قصیدہ گوئی سے حجو گوئی تک کا سفر میں. تو ابھی ہم آج کے مہمان کی طرف جاتے ہیں. اس سے پہلے جیسے میں ہمیشہ اعلان کرتا ہوں کہ پروگرام شعور نعت کے تحت 2 مقابلے انعقاد پذیر ہیں, ایک انڈر 10 اور ایک انڈر 19. اس میں بچے اور بچیاں دونوں ہی حصہ لے سکتے ہیں. آپ اپنے 3 سے 5 منٹ کے آڈیو یا ویڈیو ریکارڈ کروا کے یا تو سکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے بھیجیں, یا پھر info@ramzantv.co.uk پر بھیجیں, یا پھر میرے نمبر پر, یا جیسے بھی آپ کسی وساطت سے بھیج سکتے ہیں. مقابلے میں اپنے بچوں کی جو ریکارڈنگ ہے اس کو شامل کریں, اور 25 تاریخ کو انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہوگا, اور جیتنے والے کو غلاف کعبہ کے ایک حصے سے نوازا جائے گا بطور انعام. تو آج کے مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں گلاسگو کی بڑی دل آویز آواز محمد اعظم رحمان صاحب. اعظم صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, اللہ کا بڑا بڑا احسان ہے. رمضان شریف کیسا چل رہا ہے؟ بہت خوبصورت ماشاءاللہ, بہت پیارا جا رہا ہے. اور پروگرام شعور نعت آپ دیکھتے ہیں پہلے بھی؟ جی جی بالکل دیکھتے ہیں, بالکل دیکھتے ہیں. یہ تو ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آج ہمیں آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ سامعین ناظرین کی سماعتوں کو کس طرح گداز کر رہے ہیں؟ جی ایک اعلیٰ حضرت کا بہت ہی خوبصورت کلام ہے. ایک اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ, آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محشر کے میدان کا تھوڑا سا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے. اس کے چاند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. لیکن ایک بات اس کے بعد میری فرمائش آپ سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک کا نغمہ ہے نا, صلو علیہ وآلہ, وہ ضرور سنا ہے. جی انشاءاللہ. پہلے آپ یہ سنائیے. بسم اللہ. الصلاۃ والسلام علیہ وسلم. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں. ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. اور طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. اعلیٰ حضرت
خود اس شعر میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، وہ زیادہ افضل ہے مدینہ پاک سے. تو وہ مطلب کہ ان کو اس کو توجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ بہت بڑا زاہد ہے نا، تو اس کو توجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانتا ہوں کہ طیبہ ہی صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. تو اس کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا ہے کہ طیبہ ہی صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے. اور ایک اور بھی جگہ پہ آپ نے لکھا ہے نا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو اپنا اعظم بھائی یہاں پہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، آپ درود پاک کے جو ہیں وہ اشعار ضرور ہمیں سنائیں. صلو علیہ وآلہ. جی اس کا ایک چھوٹا سا ایک شعر رہتا ہے مقطع، وہ انشاءاللہ پیش کرنے کے بعد بسم اللہ. مقطع اصل میں ہوتا ہے کہ کلام کا جو نچوڑ ہوتا ہے نا وہ اس میں نکالتے ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا یہاں پہ کہ مطلع میں اگر کوئی کسر رہ جاتی ہے نا، مطلع یعنی کہ پہلا شعر ہوتا ہے جو، تو اس کی انہوں نے وہ وضاحت کی ہے کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. جی آپ بیان کریں پھر میں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں، میں نکال لوں ذرا. ناظرین و سامعین، ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، چند لمحے ہمارے پاس ہیں، لیکن اس پروگرام کے آخر پر جاتے جاتے ہم ضرور اعظم بھائی کی آواز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت جو نغمہ ہے، اور یہ جو مصرع ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخ سعدی کو خود سے ان کی خواب میں آ کر عطا فرمایا تھا. تو یہ نغمہ اعظم بھائی ہمیں سنائیں گے آخر پر. میں آپ کو ایک بات بتا کر یہاں پر اجازت چاہوں گا، اور پھر جاتے جاتے آپ یہ نغمہ ضرور سنتے جائیے گا. اور پیغام یہ ہے کہ اگلے ہفتے شعور نعت ضرور دیکھیے گا. اگلے ہفتے میں ثنا خوانی کے بہت بڑے نام، جس میں عابد رؤوف قادری صاحب اور سید زبیب مسعود شاہ صاحب جو اگلے ہفتے ہمیں جوائن کریں گے پروگرام شعور نعت میں، تو اسے دیکھنا مت بھولیے اور مقابلے میں بھی حصہ لیں اور اپنی آراء سے بھی ہمیں نوازیں. تو آج تک کے اس سفر تک، اس ہفتے کے سفر تک اور ماہ رمضان کے ان دنوں، ان خوبصورت لمحات تک ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کا میزبان آصف حاضر، اللہ نگہبان. یہ نغمہ نعت سنتے جائیے. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا
लब पे सजी रही, कभी हिजरे गम में डूबा रहा, कभी हाज़री की खुशी रही। सल्लु अलैहि वालेही, सल्लु अलैहि वालेही, सल्लु अलैहि वालेही। हर जिस्म